السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل هي آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالى مخبرا عن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. فقد اسمع صاحب سجادہ آستان عالیہ اشرفیہ احمدیہ جائز برادری عزیز و مکرم پیر طریقت حضرت مولانا حسن میاں صاحب ولی ہے سجادہ عزیز القدر والجاہ مولانا سید احمد جمال اشرف الجیلانی علماء کرام حفاظ اعظام اور سلسلہ عالیہ اشرفیہ کے منتسبین متوسلین مریدین معتقدین اور حضور شیخ طریقت سید شاہ علی اشرف شفیع الجیلانی کے اس 10ویں عرس و فاتحہ کی محفل کے تمام شرکاء حضرات خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزان گرامی، میں خود ایک مرید کی حیثیت سے ایک مکتسب کی حیثیت سے اس پروگرام میں شریک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہوں کہ ہم سب نسبتوں کے فیوز سے دنیا اور آخرت میں مالا مال فرمائے. میری اس گفتگو کے مخاطب جو ہے صرف علماء حفاظ جو جن کی حفل تقریر ہو رہا ہے، جن کو گریجویٹ کیا جا رہا ہے یا جو مستقبل میں ہونے والے ہیں وہی. مصر کے ایک مشہور عالم اور مفسر قرآن تھے امام شعراوی. ان کے پاس حفاظ کا ایک مجموعہ پہنچا اور کہا کہ جناب عالم کا تذکرہ قرآن میں کئی جگہ ہے مگر حافظ کا تذکرہ کہیں نہیں ہے. جبکہ حافظ جو ہے اللہ کے پورے کلام کو اپنے سینے میں رکھتے ہیں مگر ان کا کہیں تذکرہ نہیں ہے. تو امام شعراوی جو اپنے زمانے کے 20ویں صدی کے سب سے بڑے مفسر قرآن تھے، کہنے لگے کیسے کہہ رہے ہو، تمہارا ذکر تو منصوص ہے قرآن. اللہ فرماتا ہے بل ہی آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن جو ہے آیات بینات کے طور پر ان کے دلوں میں محفوظ ہے. جن کے دلوں میں محفوظ ہے حفاظ کے دلوں میں محفوظ ہے. اس آیت کریمہ میں حفاظ کا ذکر کیا گیا. بل ہی آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. تو آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں جنہیں دستار فضیلت، دستار عالمیت یا دستار حفظ و خیرت دی جاتی ہے. اور آپ کی یہ ساری تقدیر اس لیے کہ آپ نے اکتساب علم کیا ہے اور ہر شخص کے لیے دروازہ کھلا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ المرء لا یولد عالما وانما العلم بالتعلم. یہ پیغام سب کے لیے کہ انسان عالم پیدا نہیں ہوتا بلکہ سیکھ کر عالم بنتا ہے. اکتساب کے ذریعے عالم بنتا ہے، تعلم کے ذریعے عالم بنتا ہے. جیسے آپ بنے ہیں دوسرے بھی اسی طرح بن سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک ہوتا ہے عالم بننا اور ایک ہوتا ہے عالم بنے رہنا. توجہ چاہوں گا، ایک ہوتا ہے عالم بننا، آج اس محفل میں آپ عالم بن رہے ہیں، اور دوسری بات ہے کہ عالم بنے رہنا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ المرء عالما ما دام فی طلب العلم فإن ظن انه علیم فقد جہل. عالم انسان اس وقت تک عالم ہے جب تک کہ طلب علم میں لگا ہوا ہے. جیسے ہی طلب ختم
ویسے یہ عالمیت ختم. تو گویا آپ آج عالم بن رہے ہیں مگر آپ چاہتے ہیں کہ عالم بنے رہیں تو طلب علم کا جذبہ کبھی کم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر یہ طلب ختم ہوئی تو اسی وقت آپ کی عالمیت، یہ دستار بندی آپ کے پاس رہے گی، یہ امامہ آپ کے پاس محفوظ رہے گا، یہ سند آپ کے پاس محفوظ رہے گی، مگر عند اللہ آپ عالم نہیں رہ جائیں گے اگر آپ کی طلب ختم. تو پہلی بات کہ علم جو ہے اکتساب کا نام ہے، حاصل کرنے کا نام ہے، اور سب حاصل کر سکتے ہیں، سب حاصل کر سکتے ہیں. میں تو بہت بڑا اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ ہم ڈسٹینس موڈ میں عالم دین کا کورس چلائیں اور پوری امت عالم بنے. یہ دراصل طریقہ ہی غلط ہے کہ اسلام آیا ہے پوری امت کو عالم بنانے کے لیے، اور امت نے کیا کیا کہ جیب سے کچھ پیسے نکال کر رکھ دیے اور کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری سونپ دی اور پوری امت الگ بنا. اصل مطلب تو یہ ہے کہ پوری امت عالم بنانی. اور آج تعلیم کے ایسے وسائل اور ذرائع ہو گئے ہیں کہ تاجر اپنے دکان پہ بیٹھ کے عالم بن سکتا ہے، کاریگر اپنے فیکٹری میں بیٹھ کے عالم بن سکتا ہے، جسے ہم ڈسٹینس ایجوکیشن کہتے ہیں، آن لائن ایجوکیشن کہتے ہیں، جسے ہم موکس کہتے ہیں، سویم کہتے ہیں، اور بہت سارے طریقے نکلتے ہیں. میں اس پر بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ہماری مائیں بہنیں بھی اکتساب کریں. آپ کچن میں رہ کے باورچی خانے میں اپنا کام کرتے ہوئے اکتساب علم کر سکتے ہیں. آپ کھیت میں رہتے ہوئے اگر آپ کے پاس جو ہے کنیکٹیویٹی ہے، اگر آپ کے پاس ایک اسمارٹ فون ہے، اگر آپ کے پاس جو ہے کنیکٹیویٹی ہے تو آپ اپنے کھیت میں رہ کے آپ عالم بن سکتے ہیں. کچن میں خواتین عالم بن سکتی ہے، کھیت میں جو ہے کسان عالم بن سکتا ہے، کارخانے میں مزدور عالم بن سکتا ہے. اور یہ ایک تغیر ہے، یہ ایک بدلتی ہوئی دنیا کی نئی تصویر ہے جس میں سے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس سے واقف ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ سب کو علم دین حاصل کرنا چاہیے. یہ علم دین جو ہے کسی ایک طبقے کا احتکار نہیں ہے، کسی ایک طبقے پر مقصور ہو، ایک طبقے میں محصور نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو علم حاصل کرنا چاہیے. مطالبہ جو ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ فرض ہے. مسلمان نے اس فرض عین کو فرض کفائی میں جو ہے اپنے ذاتی اجتہاد سے بدل دیا، جس کی تائید میں کتاب و سنت میں کچھ بھی نہیں. یہ فرض عین ہے علم کا حاصل کرنا، اور بغیر علم کے کوئی مسلمان ہی نہیں رہ سکتا، بغیر علم کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا. اور ہماری آدمیت جو ہے وہ ہماری عالمیت کے ساتھ مشروط ہے. توجہ چاہتا ہوں، ہماری عالمیت کے ساتھ مشروط ہے. جو عالم نہیں وہ آدمی نہیں، جو عالم نہیں وہ آدمی نہیں. اس لیے کہ حضرت آدم کی طرف نسبت آدمی ہے، حضرت آدم کی طرف نسبت آدمی ہے. اور حضرت آدم کی شناخت کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم علیہ السلام کی تمام تر عظمت و فضیلت علم کی سبب سے ہے. تو آدم کی طرف منسوب جو ہے اگر وہ بغیر علم ہو جائے تو آدمی کہلانے کا مستحق نہیں. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک کی میری بات نہیں ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا گیا کہ آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا عالم. عالم جو ہے وہ آدمی ہے، چونکہ آدمی کا مطلب آدم والا، اور آدم علم والی. آدمی آدم والا اور آدم علم والی. تو جو علم والا نہیں ہے وہ آدمی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے کرم نہ بنی آدم ابھی آپ اس کا اشرف المخلوقات بنایا ہے، تکریم عطا کی ہے. کس لیے؟ مسجد ملائکہ بنایا ہے. کس لیے؟ علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے. تو اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو نہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، نہ ہم مسجد ملائکہ ہونے کے مستحق ہیں، نہ ہم آدمی کہلائے جانے کے مستحق ہیں. لہٰذا ہر ایک کو علم حاصل کرنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے. پھر میں اپنی پرانی بات آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ ہمارے نزدیک کوئی علم نہ دینی ہے نہ کوئی علم دنیاوی ہے. ہر علم علم ہے جو علم نافع ہونا چاہیے. اگر کوئی ڈاکٹر بن کر انسانیت کا علاج کر رہا ہے تو یہ علم نافع ہے. اور اگر کوئی عالم دین بن کر احکام الہی پر عمل نہیں کرتا، اس کی ترویج و ارشاد نہیں کرتا، تو قرآن و حدیث کا علم علم غیر نافع ہے. اگر کوئی انجینئر بن کر لوگوں کی خدمت کر رہا ہے، دفاع عامہ کے کام کر رہا ہے، تو اس کی انجینئرنگ جو ہے یہ علم نافع ہے. اور اگر کوئی حدیث اور تفسیر پڑھ کر دنیا داری میں مبتلا ہے تو اس کا علم علم نافع نہیں ہے. اور جو علم نافع ہے وہی علم دین ہے، جو علم نافع ہے وہی علم دین ہے.
لہٰذا ایسا نہ سمجھیے کہ کوئی علم جو ہے، لفظ عالم جب ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتی ہے جو ہے شیخ، جبکہ ایسا عربی زبان کی اس لفظ میں ایسی کوئی خاص بات نہیں، بلکہ صحیح معنوں میں عربی میں تو عالم سائنٹسٹ کو کہتے ہیں. انما نحن نستعمل هذه الكلمة على عالم فنعني بها سائنٹسٹ. ہم اپنے کلاس روم میں، اپنے ایجوکیشن سسٹم میں لفظ عالم کا معنی سائنٹسٹ کے، اور جس عالم کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے لیے ہم شیخ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے ہم شیخ. اور پورے عالم عرب میں کہیں نہیں ہے. یعنی ایسے عالم جو صرف درس نظامی کے فارغ ہوتے ہیں، یہ علماء صرف بر صغیر میں پائے جاتے ہیں اور دنیا کے کسی گوشے میں نہیں پائے. ہمارے کہنے کا مطلب علم نافع، ہر علم نافع جو ہے وہ اکتساب کرنا چاہیے، اور بلا شبہ کتاب و سنت کا علم سب سے زیادہ نافع بلکہ انفع ہے. کتاب و سنت کا علم جو ہے وہ انفع ہے. بچوں آپ سوچیے کہ یہ علم ہمارے اندر تبدیلیاں کیا پیدا ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے توجہ چاہوں گا، بالکل کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے کوئی گیئر اپ ہونے کی ضرورت ہے کسی کو. خاموشی سے سماعت فرمائیے. انسان پیدا ہوتا ہے تو کمزور ترین مخلوق کے طور پر پیدا ہوتا ہے. اپنی ضرورتوں کی تکمیل نہیں کر سکتا، اپنے لیے پانی کا انتظام نہیں کر سکتا، اپنے لیے کھانے کا انتظام نہیں کرتا، اپنے لباس کا انتظام نہیں کرتا، بلکہ اسے لباس اور اوریانیت کا ہوش تک نہیں ہے. اور خود اس حقیقت کی طرف اللہ نے ایک اشارہ کیا ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا. مگر یہی انسان بڑے ہو گئے ستاروں پہ کمنڈ، چاند کو اپنے قدموں تلے لیا، ہوائی جہاز کے ذریعے وہ فضاؤں کے سینے چیرتا ہے، راکٹ بناتا ہے، بین البراعظمی جو ہے راکٹ بناتا ہے، وہ مصنوعی سیارے جو ہے آسمانوں میں چھوڑتا ہے، بڑی بڑی ٹرینیں بناتا ہے، کار بناتا ہے، ناطحات السحاب فلک بوز عمارتیں بناتا ہے. آپ سوچیں کہ جو پیدا ہوا تھا اتنا کمزور، ہمارے خیال میں چڑیوں کے بچے سے بھی زیادہ کمزور انسان کا بچہ ہوتا ہے. چڑیا کے بچے جو ہے پیدائش کے 2-4 دن کے بعد جو ہے ان کے بالوں پر نکل آتے ہیں، مگر اشرف المخلوقات کے بالوں پر نکلنے میں سالوں لگ جاتے ہیں. تو سوال سیدھا سا یہ ہے کہ آخر یہ تبدیلی اس کمزور مخلوق میں کیسے آئی؟ کس چیز نے اس کو ستاروں پر کمر ڈالنے کا حوصلہ ہوا؟ کس چیز نے اس کو کائنات کو مسخر کرنے کا جذبہ آتا؟ کس چیز نے اس کے اندر یہ قوت و طاقت ڈال دی جو بڑے بڑے براکین میں، آتش فشاں میں جو طاقت و قوت نہیں ہے، جو بڑے بڑے ایٹامک ایکسپلوژن میں، انفیوژن میں جو طاقت نہیں ہے، یہ طاقت اس مخلوق کے ذہن میں کس نے ڈالی؟ ایک جواب ہوگا، علم، تعلیم. یہ فرق تعلیم کے ذریعے پیدا، یہ تغیر تعلیم کے ذریعے پیدا ہوتا ہے. تو بچوں میں آپ سے مخاطب ہوں کہ جس طرح تعلیم آپ کے اندر تغیر پیدا کرتا ہے، جس طرح تعلیم آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، ویسے تعلیم خود بھی متغیر ہے. آپ جانتے ہیں کہ تعلیم کیسے ہوتی تھی؟ آج سے 1000 سال پہلے ایک استاد آ کے بیٹھتا تھا، اس کے پاس طلبہ آتے تھے، اور استاد اپنی معلومات سے، اپنے تجربے سے، اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے نالج سے ان کو پڑھاتا تھا. نہ کتاب، نہ کاپی، نہ قلم، نہ کراسہ، نہ دفتر، نہ سجل، کچھ بھی نہیں ہوتی. وہ القا کی صورت میں وہ تعلیم دیتا تھا، القا کی صورت میں تعلیم دیتا. یہی طریقہ تھا ارسطو اور افلاطون کے زمانے میں. سید شریف جرجانی جب صدر الدین تفتازانی کے پاس پڑھنے کے لیے گئے تو صدر الدین تفتازانی نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، ہمارے پاس عمرہ کے بچے پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا ہم کو سماعت کی اجازت دی. تو اب سید شریف جرجانی سنتے تھے، بس وہ بول نہیں سکتے تھے، حکمہ نہیں دے سکتے تھے، سوال نہیں کر سکتے تھے، استفسار نہیں کر سکتے تھے، اشکال نہیں پیش کر سکتے تھے، مگر سنتے تھے اور سن کے اپنے حجرے میں چلے جاتے تھے. علامہ صاحب ایک دن رات میں تہجد کے بعد کہتے ہیں نکلے تو دیکھا کہ سارے بچوں کے کمرے میں روشنی نہیں ہے، ایک کمرے میں روشنی آ رہی ہے. جب وہاں قریب پہنچے تو دیکھا اندر سے آواز آ رہی ہے، اور قریب پہنچے تو لگا کہ بچہ کیا بول رہا ہے. تو سید شریف جرجانی اندر سے کہہ رہے تھے قال المؤلف هكذا وقال الشارع هكذا وقال الاستاذ هكذا وانا اقول هكذا. مؤلف نے یہ کہا ہے، مؤلف نے کتاب کے لکھنے والے نے یہ بات لکھی ہے، شارع نے اس کو ایسے تبدیل کر دیا، یہ کہا ہے، ہمارے استاد نے پڑھاتے وقت اس میں یہ اضافہ کیا ہے اور میں اس میں یہ اضافہ کیا. اتنا سننا تک ہی
علامہ صاحب تفتازانی جو ہے وہ حیرت کے سمندر میں متزن ہو گئے اور دوسرے دن امیروں کو بلا کے کہا لے جائیے اپنے بچوں کے، آپ کے سارے بچے مل کے ہمارے اس شاگرد کے برابر نہیں ہو سکتے. اور دنیا نے جانا کہ سید شریف جھلیانی جیسا آسمان ہند کا جو ہے شمش بازغہ جو ہے ان کی درسگاہ سے نکلا. تو آپ یہ آپ کی ذاتی محنت ہے. مگر میں ابھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف استاد ہوتا، پھر کتاب آ گئی. لوگوں نے سمجھا اب استاد غیر ضروری ہو، اب کتاب سے سب لوگ پڑھیں گے، اب کتاب سے عالم بن جائیں گے. مگر جدید پتہ چل گیا کہ چاہے استاد خالی استاد کی جگہ کتابیں نہیں پڑھ کر سکتی. پھر کچھ دنوں کے بعد ریڈیو آیا، لوگوں نے کہا اب تو استاد کی ضرورت نہیں ہوگی. اس میں تو بڑا، اس میں نہ صرف ٹیکس ہے بلکہ ایکسپلینیشن بھی ہے، یعنی نص بھی ہے، شرح بھی ہے، تفسیر بھی ہے اور بیان بھی ہے. لہذا اب جو ہے استاد کی ضرورت نہیں رہے گی. مگر استاد کی ضرورت جو ہے کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی چلی گئی. پھر ٹیلی ویژن آیا اور اس کے مختلف چینلوں نے جو ہے تعلیمی پروگرام شروع کیے تو لوگوں نے سمجھا اب تو یقیناً کیا مدرسہ، مکتب، اسکول، کالج اب یہ سب غیر ضروری ہو جائیں گے. استاد، ٹیچر، فیکلٹی، پرنسپل یہ سب جو ہے اس میں معطل ہو کے رہ جائیں گے. مگر دنیا نے دیکھا کہ کچھ بھی فرق نہیں ہوا اور استاد کی اہمیت اپنی جگہ پر باقی رہی. مگر تعلیم میں تغیر کا یہ عمل جاری اور ساری رہا. تعلیم میں تغیر کا یہ عمل جاری اور ساری رہا. آپ دیکھیں کہ روایتی تعلیم ہوتی ہے کہ ایک فصل، ایک کلاس روم ہوتا ہے، اس میں استاد ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں، آپ کے پاس دفاتر ہوتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں تعلیم تقلیدی، روایتی تعلیم. روایتی تعلیم، ٹریڈیشنل ایجوکیشن، جس کے آپ سب اور ہم سب پڑھے ہوئے ہیں. مگر ایک تعلیم کا ایک دوسرا طریقہ آ گیا ہے جس کا نام ہے نظام التعلیم عن البعد، ڈسٹینس ایجوکیشن. ڈسٹینس ایجوکیشن جہاں پر استاد اور شاگرد کو کسی ایک درجے میں، کسی ایک کلاس روم میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ دور سے تعلیم ہوتی ہے. دور سے تعلیم، جیسے بات کرنے کے لیے روبرو ہونا پڑتا تھا پہلے، لیکن اب بات کرنے کے لیے روبرو نہیں، موبائل نکالا اور کہاں سے لگایا جس سے چاہا بات کر لیا. تو جس طرح گفتگو کے لیے روبرو ہونا ضروری نہیں ہے، ویسے اب تعلیم کے لیے بھی روبرو ہونا ضروری نہیں ہے. اور ڈسٹینس ایجوکیشن دو طرح کی ہے. کتابی فاصلاتی تعلیم. کتابی فاصلاتی تعلیم یہ ہے کہ کوئی تعلیمی ادارہ مختلف سبجیکٹ کی کتابوں کو تیار کرے، جس کو تیار کرنے کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جسے SLM کہتے ہیں، سیلف لرننگ میٹیریل، خود اکتسابی مواد تعلیم. خود اکتسابی مواد تعلیم، یہ مواد تعلیم بنا کر بھیج دیا جاتا ہے. لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی دکانوں میں بیٹھ کر اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد امتحان دیتے ہیں اور شہادت اور سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کتابی فاصلاتی تعلیم. اس نظام نے دنیا کو بدلا. آج دنیا میں جو لٹریسی ہے اور تعلیم کی جو اعلیٰ شرح ہے وہ روایتی تعلیم کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ فاصلاتی نظام تعلیم کی وجہ سے، جس نے تعلیم کو گھر گھر تک پہنچا دیا. ان لوگوں کو پہنچا دیا جن کی عمر بڑی ہو گئی ہے، یا جو بیماری کی وجہ سے اسکول کالج نہیں جا سکتے، یا جو کمزوری کی وجہ سے کالج نہیں جا سکتے، یا جو تقدم فی السن اپنی عمر کے ذاتی کی وجہ سے نہیں جا سکتے، اپنے کاموں کی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے. اب ایسے لوگ بھی کتابی فاصلاتی تعلیم کے ذریعے تعلیم حاصل کر سکتے. پھر غیر کتابی فاصلاتی تعلیم آئی جسے ہم آن لائن ایجوکیشن کہتے ہیں. کورونا کے زمانے میں اس آن لائن ایجوکیشن کا بڑا فائدہ. میں خود آپ کے سامنے ہوں، میں نے 2 سال تک اپنے طلبہ کو آن لائن جو ہے تعلیم کورونا کے زمانے میں، اور میں بتاؤں آپ کو اس میں کچھ دشواریاں بھی ہیں مگر بہت سارے منفعت بھی. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، میں بچوں کو پڑھا رہا تھا 70 لینگویجز، سامی زبانیں پڑھاتے ہوئے میں وہی کمپیوٹر پر گوگل میپ نازل کیا، ڈاؤن لوڈ کیا اور بچوں کو دکھاتے ہوئے بتایا کہ بھائی یہ شمالی مجموعہ ہے سامی زبانوں کا، جس میں اشوری زبان ہے اور بابلی زبان ہے. یہ شمالی مغربی حصہ ہے. اس علاقے میں جو ہے سریانی بولی جاتی تھی، اس میں عبرانی بولی جاتی تھی، اس میں جو ہے فلاں زبان فینیقی بولی جاتی تھی. تو میں ان بچوں کو پڑھاتے نقشے کے ذریعے اس علاقے کو بھی دکھاتا جاتا تھا جہاں وہ زبانیں پھیلی ہوئی تھی، منتشر. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کے لیے کتنا اہم ہے. تو اس
نظام خاصاتی تعلیم میں یعنی آن لائن تعلیم میں یہ فائدہ ہے، ہم کوئی لفظ ہے بچہ کہہ رہا ہے اس کا کیا معنی ہے، میں نے کہا یہ معنی ہے مگر یہ بھی معنی ہے، اسی وقت آن لائن ڈکشنری سے میں نے سارے معنی ان کے سامنے رکھے کہ یہ سارے معنی۔ بچوں کو ہم انگریزی انگریزی ٹرانسلیشن پڑھاتے ہیں، بی بی سی سے یہ خبر جو ہے جو فریش ہو رہی ہے اسی کو لے آئے، میں نے کہا ترجمہ کیجیے۔ اب یہ خبر کہ کسی نے پہلے سے ترجمہ کر کے نہیں رکھا ہے، یہ تو ابھی چند سیکنڈ پہلے فریش ہوئی ہے، تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ مگر میں آن لائن تعلیم کی بات نہیں کرتا، آن لائن تعلیم دو قسم کی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں متضامین آن لائن تعلیم وہ ہوتی ہے جس میں استاد اور شاگرد ایک زمانے میں تعلیم کے عمل میں شریک ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے کورونا میں پڑھایا، میں اپنے آفس میں بیٹھتا تھا اور بچے اپنے اپنے گھروں سے جو ہے پڑھتے تھے، ہم دونوں ایک زمانے میں تعلیم اور تعلم کے عمل سے گزر رہے تھے۔ مگر ایک اور نظام آ گیا، غیر متضامن، آن لائن غیر متضامن، جس میں استاد اور شاگرد ایک وقت میں نہیں ہوتا۔ میں نے عربی زبان میں BA کا ایک کورس تیار کیا ہے، اور تیار کرانے کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک پورٹل ہے جس کا نام ہے سوئم۔ کیا نام ہے؟ سوئم ہندی کا لفظ ہے یعنی از خود، سوئم کا مطلب از خود۔ یہ سوئم پورٹل ہے جس میں طرح طرح کے کورسز اویلیبل ہیں، اور آپ کو بتا دوں اس میں جو ہے 50,000 سے زیادہ کورسز اویلیبل ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو اس کا ہزارواں حصہ بھی جو ہے تعلیم ہے، کیونکہ وہاں ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، سارے کورس بنا کے جس میں میرا تیار کیا ہوا عربی BA کا کورس بھی ہے، اور آپ جا کے اس کو کہتے ہیں موکس، میسیو آن لائن اوپن کورسز، اور اس میں کھانا پکانے چائنیز ڈشز بنانے سے لے کر جو ہے انجینئرنگ تک کی ایجوکیشن دیا، اور ایک نیا پیسہ اس کا نہیں پڑتا، آپ لوگ جو بھی کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، لیپ ٹاپ کا استعمال کرتے ہیں، اسمارٹ فون کا استعمال کرتے ہیں، وہ اپنے گھروں میں جائیں اور سوئم سوئم پورٹل کھولیں اور اس میں دیکھیں کہ کتنے دینی جلسے میں کا یہ موضوع نہیں ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے کہ ہماری اس گفتگو کو حضور شیخ طریقت کی پورے پاک سن رہی ہوگی تو وہ بے حد خوش ہو رہے ہیں، انہیں بے حد مسرت ہو رہی ہوگی کہ یہ تو سوائم پورٹل پہ جائیے، سوائم پورٹل پہ آپ کو موکس کے نام پر ہزاروں کورس ہیں، انجینئرنگ کے، میڈیکل پریکٹیشنرز کے لیے کورسز ہیں، اسی طرح عربی کا ہے، اردو کا ہے، سوشل سائنس کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، اور دنیا کی تمام علوم و فنون زبانوں کی تعلیم کا وہاں کورس ہے۔ ہر کورس کے لیے ایک ٹائم ہے، جنوری میں ایڈمیشن ہوتا ہے، جولائی میں ایڈمیشن ہوتا ہے، کوئی کورس 6 مہینے کا ہے، کوئی کورس سال بھر کا ہے، ایک سیمسٹر کا 6 مہینے کا، 2 سیمسٹر کا، سال بھر کا، 4 سیمسٹر کا، 2 سال کا، اس طرح کے کورسز ہیں۔ آپ بغیر ایک نیا پیسہ خرچ کیے بغیر آپ اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں، آپ وہاں پر جو لیکچرز ہیں، جو درس ہیں، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں، اس میں باقاعدہ پریکٹیکل بھی کرایا جاتا ہے، اس میں ویڈیوز کے ذریعے آپ کو انجینئرنگ وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، ٹیکنالوجی کی تعلیم دی جاتی ہے، زبان کی تعلیم دی جاتی ہے، اور بلکہ میں تو چاہتا ہوں کہ اگر ہندوستان میں درس نظامیہ کی جگہ پر ایک ایسا موکس پروگرام بنایا جائے جس میں فقہ، حدیث، تفسیر، کلام اور یہ تمام موضوعات پر اگر مسلمان چاہیں تو ایسے پروگرام بنا کر جو ہے آن لائن اس کو کر سکتے ہیں کہ تمام مسلمان تو علم حاصل کرنے اور عالم بننے کے لیے نہ کوئی عمر رہ جائے، نہ کوئی جگہ رہ جائے، نہ کوئی شخصیت رہ جائے، بلکہ ہم علم کو عام کرنے والے حقیقی معنوں میں ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ پہلے ہم جانے تو کہ کیا ہو سکتا، کسی چیز کا ہونا اس بات پر منحصر ہے کہ پہلے علم ہو کہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو موکس کے پروگرام ہے، میں آپ سبھی کو، تمام پاکستانی سلسلہ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے جائیے اور کبھی نہ کبھی موکس کی کوئی پروگرام کو جوائن کیجیے اور اسے ایک سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی اور اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے، ان کو اچھی تعلیم دینے کی کوشش کیجیے اور تعلیم کے مشن کو آگے بڑھانے کی حضرت گرامی تو ہم متغیر ہیں، یہ عالم متغیر ہے، تعلیمی نظام متغیر ہے، اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر بھی ایجابی تغیر پیدا کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس درس نظامیہ سے پڑھے ہوئے ہیں، یہ پورا درس جو ہے
عجائب خانے میں رکھا جائے تو عجائب خانے میں کوئی ایسی قدیم اور نادر چیز نہیں ہوتی، مگر حیرت کی بات ہے کہ ہم جو چیز عجائب خانے میں ہونی چاہیے وہ درسگاہ میں موجود ہے۔ 250 سال پہلے بنایا ہوا یہ نصاب آج چل رہا ہے، دنیا کی کسی یونیورسٹی میں 25 سال پہلے بنایا ہوا نصاب نہیں چل رہا، 25 سال پہلے کا بنایا ہوا نصاب نہیں چل رہا۔ تو ضرورت ہے کہ یہ عالم متغیر ہم پڑھتے ہیں مدرسے میں، مگر ہم نہیں جانتے کہ جب اگر عالم متغیر ہے اور ہم متغیر ہیں، ٹرین چل رہی ہے اور ہم پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں تو کیا ہوگا؟ ٹرین آگے نکل جائے گی، ہم ٹرین سے دور ہو جائیں گے۔ اگر عالم متغیر ہے تو ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے اندر تغیر پیدا کریں، لیکن اگر ہم نہیں بدلیں گے اور عالم ہی بدلے گا تو ہمارے اور عالم کے درمیان میں دوری ہو جائے گی، جو دوری ہو چکی۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا کہ کتنی دوری ہو گئی ہے تو آپ سچ کمیٹی کی رپورٹ اٹھا کر پڑھیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان ہندوستان میں تعلیم کے اعتبار سے سب سے پسماندہ ہوتا یہ تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ جنہوں نے علم کی روشنی پھیلائی وہ ہمارے باپ دادا تھے، مگر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اس ملک میں 130 کروڑ لوگوں میں علم کے میدان میں سب سے پسماندہ ہیں۔ تصور کیجیے دین جس کے لیے ہم جان دینے کو تیار ہیں، ہم اپنے دینی نصاب میں پچھلے 250 سال میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے۔ بڑے بڑے نعرے لگ رہے ہیں، بڑے بڑے اشتہار چھپ رہے ہیں، بڑی بڑی گنبد اور مینار بنتی چلی جا رہی ہے، مگر جو ہر چیز کی بنیاد ہے ہمارا تعلیمی نظام، ہم نے اپنے تعلیمی نظام میں 250 سال میں ایک اینٹ نہیں رکھی۔ سمجھیے یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ حضرت شیخ طریقت کے نام سے یہ محفل ہے جہاں ان کا میسج آپ تک پہنچنا چاہیے۔ جس چیز میں ہم نے محنت کی اس میں ہم آگے نکلے، ہم سے اچھے اشتہار دنیا میں کوئی نہیں چھاپتا، ہم سے اچھے مینار اور گنبد دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس میں محنت کی، ہم نے اس میں کوشش کی، ہم نے پڑھنے لکھنے میں کوشش نہیں کی، لہٰذا دنیا میں کوئی بھی ہمارے درجے میں پائے نہیں جائے۔ اب سوچتے کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دنیا کی کسی بھی تعلیمی نظام میں کوئی بھی تعلیمی نظام 10 سال 15 سال نہیں، میں 10 سال سے HOD ہوں اپنے ڈپارٹمنٹ، میں اپنے نصاب کو 3 بار بدل چکا ہوں، 10 سال میں 3 بار بدل چکا ہوں۔ ابھی ہم CBSE چوائس بیسڈ کریڈٹ سسٹم پڑھا رہے ہیں پچھلے 3 سال سے، اس سے پہلے دوسرا سسٹم تھا۔ ہم ہر بار قصائد بدل دیتے ہیں، خطاب بدل دیتے ہیں، نظم و نثر کو بدل دیتے ہیں، بلاغت کی کتابیں بدل دیتے ہیں، تنقید کی نئی کتابیں آتی ہیں ہم ان کو شامل کر لیتے ہیں، ہم ٹرانسلیشن کی نئی ٹیکنکس کو اپنے درمیان میں لے کے آتے ہیں، ہم مشین ٹرانسلیشن میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ بدلنا ضروری ہے۔ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے بہت طویل گفتگو ہو گئی، آخری بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تغیر کتنا اہم ہے۔ یہ مانتے ہیں نا کہ عالم متغیر کا مطلب عالم کی ہر چیز متغیر، سارا نظام متغیر۔ ضروری ہے نا کہ اگر ٹرین چل رہی ہے تو ہم کو بھی جو ہے ٹرین کے ساتھ ہی ساتھ رہنا پڑے گا۔ اگر کوئی آدمی چل رہا ہے آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ اپنی جگہ پر کھڑے رہ کر کسی کا ساتھ دے سکتے، چلنے والے چلنا پڑے گا۔ تو عالم بدل رہا ہے تو ہم کو بھی بدلنا پڑے گا۔ آخری بات غور سے سنیے اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کو نافذ ہو سکتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے ٹوائن بی کا نام سنا؟ ٹوائن بی یہ برٹش ہسٹوگرافر تھے، مورخ، تاریخ نویس اور فلسفہ میں تاریخ جاننے والے۔ کہتے ہیں جس طرح مسلمانوں میں ابن خلدون تھے ویسے ہی مغرب میں ٹوائن بی تھے، مگر ہمارے ابن خلدون 800 سال پہلے تھے اور ان کے ٹوائن بی جو ہے صرف 80 سال پہلے تھے۔ چونکہ وہ آگے بڑھتے چلے گئے تو ان کے ابن خلدون 20ویں صدی میں بھی ہے، مگر ہمارے ابن خلدون 14ویں صدی میں تھے۔ چونکہ اس کے بعد سے پھر ہم نے بدلاؤ کا عمل بند کر دیا تو 15ویں صدی میں کوئی ابن خلدون نہیں پیدا ہوا، 16ویں میں نہیں پیدا ہوا، 17ویں میں نہیں پیدا ہوا۔ تو ٹوائن بی نے ایک کتاب لکھی ہے ہسٹری آن ٹرائل، یعنی تاریخ کا امتحان، تاریخ کا اختبار۔ اس میں انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے، بچوں غور سے سنیے اور اس کو اپنی دل کی کتاب پہ نقش کریں۔ ٹوائن بی نے لکھا ہے کہ آج افریقہ میں جہاں صحرائے اعظم ہے، گریٹ ڈیزرٹ آف افریقہ، جہاں صحرائے اعظم ہے وہاں کبھی ایک بہت ہی سرسبز و شاداب خطہ تھا، بے حد سرسبز باغات تھے، کھیت تھے اور بڑی آبادی تھی، شہر تھے، گاؤں تھے، بڑی آبادی تھی۔ گویا یہ پورا صحرا ہمیشہ کا صحرا نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا عالم متغیر، تو جہاں کھیت ہے وہاں کل صحرا ہو جائے گا، جہاں کل صحرا تھا وہاں آج کھیت ہو گئے، عالم متغیر۔
تغیر. تو وہ بہت ترقی یافتہ قوم تھی. کے بعد میسوپوٹامیان سویلائزیشن, ایجپشین سویلائزیشن, موہنجودڑو اور ہڑپا کی سویلائزیشن سے پہلے کی سویلائزیشن ہے. مگر اچانک موسم کا مزاج بدلنے لگا. موسم کا مزاج العالم متغیر کے قاعدے کے تحت موسم کا مزاج بدلنے لگا. بارش کم ہونے لگی, بارش کم ہونے لگی, کھیتوں کا اپجاؤ پن, زرخیزی جو ہے وہ گھٹنے لگی. دھیرے دھیرے کھیت جو ہے وہ صحرا میں بنجر ہونے لگے. بنجر کے بعد پھر صحرا میں بدلنے لگے. وہاں جو رہنے والے تھے انہوں نے اس تغیر, اس بدلاؤ کے مقابلے میں وہ لوگ 3 حصے میں بٹے. ایک وہ پہلا حصہ جس نے سمجھا یہ موسم بدل رہا ہے, آنے والے 50-60 سال میں یہاں رہنے والا نہیں ہوگا, لہذا جو کام 50 سال بعد مجبوری میں کرنا ہے وہ کام آج اختیار کے ساتھ کیا جائے. چنانچہ ہزاروں ہزار لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے ایجپٹ آ گئے, مصر آ گئے, اور وہاں دریائے نیل کے کنارے اپنی آبادیاں بنائی, جنہوں نے بعد میں مصر کی عظیم الشان تہذیب کی بنیاد کی. دوسرا حصہ وہ تھا جو بدلاؤ چاہتے تھے, مگر زمانے کی بدلاؤ کی جو اسپیڈ تھی اس اسپیڈ سے نہیں چلے, بلکہ اگر آپ چلیں گے مگر ساتھ والے کی اسپیڈ سے کم چلیں گے تو فاصلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. چنانچہ دوسرا حصہ جو تھا اس نے اتنا لمبا سفر کرنا مناسب نہیں سمجھا. جہاں پر موسم نہیں بدل رہا تھا قریب کے خطوں میں چلے گئے. بعد میں کیا ہوا, قریب کے خطوں میں نہ پانی تھا نہ ان کے پاس کھیت تھے. چنانچہ وہ سب کے سب جنگلی ہو گئے, ان کی نسلیں جنگلی ہو گئی. جو افریقہ کے جنگلی کہلاتے ہیں یہ انہی کی نسلیں ہیں. افریقہ کے جو جنگلی کہلاتے ہیں یہ انہی کی نسلیں ہیں. اور تیسرا حصہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے تغیر کو بالکل اختیار نہیں کیا, جنہوں نے اپنے اندر کوئی بدلاؤ نہیں پیدا کیا, وہی ڈٹے رہے اور سب مر گئے. سب اسی میں, چونکہ وہ پورا کا پورا صحرا ہو گیا, سب مر گئے. پوائنٹ بھی نے لکھا ہے کہ لیبیا, سوڈان, الجزائر, گھانا, چاڈ, کن ملکوں میں جو پیٹرول نکل رہا ہے اس پیٹرول میں ان کی ہڈیاں بھی شامل ہیں. تو عزیزان گرامی, اگر آپ نہیں بدلیں گے تو زمانہ آپ کو بدل کے رکھے گا. اگر آپ اپنے اختیار سے بدلیں گے تو آپ اپنے خواہش کے مطابق جگہ پائیں گے. لیکن جب زمانہ آپ کو بدلے گا اور آپ مجبوراً آپ تبدیلی کو ایکسیپٹ کریں گے تو آپ کا وہی حال ہوگا جو ہندوستان میں ہمارا حال ہے کہ سچر کمیٹی کے مطابق تعلیم میں سب سے پچھڑی ہوئی قوم ہے وہ مسلمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ کر دے.